بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ اسامہ غازی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ طیب اردوان ترکی کے صدر ایک دلیر لیڈر مانے جاتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کو خلافت عثمانیہ کا دور بہت زیادہ پسند ہے، اور مغرب کو بلکہ دیگر کئی ممالک کو جو خلافت عثمانیہ کے انڈر ہوا کرتے تھے، اس دور میں خلافت عثمانیہ کا حصہ ہوتے تھے، آج وہ ویسے آزاد ملک کہلاتے ہیں، ان کو بھی یہ خطرہ رہتا ہے کہ طیب اردوان دوبارہ خلافت عثمانیہ کا دور لانا چاہتے ہیں۔ لیکن دیکھیے، آج اگر خلافت عثمانیہ کا دور ہوتا تو فلسطینیوں کا یقیناً یہ حال نہ ہو رہا ہوتا۔ بہرحال پھر جو کچھ ہوا وہ اس میں تفصیل میں کیا جائیں تاریخ میں۔ ابھی یہ ہوا ہے کہ طیب اردوان نے اپنی پارٹی، یعنی وہ پارٹی جس سے ان کا تعلق ہے، جس میں سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں، پاکستان میں بھی اس طرح کی سیاسی پارٹیاں ہیں، تو ترقی اور انصاف پارٹی اس کو کہتے ہیں، تو اس پارٹی کے لیڈر سے انہوں نے جو خطاب کیا ہے، جو گفتگو کی ہے، اس میں جو باتیں کر رہے ہیں وہ تو جنگ کی تیاری کے اشارے دے رہے ہیں، جنگ کی تیاری کی بات کر رہے ہیں، اور میں ان کی سٹیٹمنٹ جو چھپ چکی ہے، جو سامنے آ چکی ہے، وہی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد پھر اس پر ہم بات کریں گے تاکہ آپ خود سمجھ لیں کہ کہیں میں غلط تو نہیں ہوں۔ اس میں آپ بھی اپنی رائے ضرور دیجیے گا کمنٹس میں، مگر اس سے پہلے ہمیں یہ ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ طیب اردوان وہ لیڈر ہیں، ترکی کے وہ صدر ہیں جنہوں نے کھل کر آذربائیجان اور آرمینیا میں جو جنگ ہوئی اس میں آذربائیجان کی حمایت کی، مسلم ملک کی حمایت کی، نہ صرف مسلم ملک کی حمایت کی، بلکہ ایک تو یہ تھا کہ آپ نے دیکھا ہی کہ آرمینیا نے بھی یہ الزام لگایا کہ جی پاکستانی فوجی لڑ رہے ہیں جی آذربائیجان آ کے۔ بہرحال ساتھ یہ بات بھی ہوئی اور اس کو اون کیا گیا کہ آذربائیجان نے جو جنگ جیتی آرمینیا کے خلاف، اس میں جو کلیدی کردار تھا، بڑا اہم رول تھا، وہ ترکی کا تھا، ترکی کے ڈرون، اسلحہ بردار ڈرون کا تھا، جس نے اڑا کے رکھ دیا تھا آرمینیا کی فورسز کو، حتیٰ کہ روس کی بیس تھی آرمینیا میں، لیکن پھر بھی آذربائیجان کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ اچھا، بہت سے ایسے علاقے جو دہائیوں سے آرمینی قبضے میں چلے گئے تھے وہ بھی واپس لینے میں کامیاب ہو گیا آذربائیجان۔ اسی طرح سے ہم یونان کے حوالے سے دیکھتے ہیں، یونان کو سپورٹ مل گئی فرانس کی بھی اور کئی ممالک کی، یونان کا اور ترکی کا بھی آپس میں ایک پرانا چل رہا ہے، سائپرس کے حوالے سے وہ ایک علاقہ متنازع ہے اس پر، اور ویسے بھی کہ جی پانی جو ہے ان پر کس کا حق ہے کس کا نہیں ہے، وہاں بھی طیب اردوان پیچھے نہیں ہٹے، حتیٰ کہ روس سے S-400 سسٹم جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کی خریداری کا معاملہ تھا، تو اس پر امریکہ بڑا ناراض ہو گیا، اس سے بھی طیب اردوان پیچھے نہیں ہٹے۔ تو اسی طرح پانیوں میں ایکسپلوریشن کا معاملہ تھا کہ جی یہاں تو ترکی کا اختیار نہیں ہے، ان پانیوں میں نہیں آ سکتا، اور کئی ممالک اکٹھے ہو گئے، انہوں نے بڑا دباؤ میں لانے کی کوشش کی، اکانومی بھی تباہ کرنے کی کوشش کی ترکی کی، لیکن طیب اردوان پیچھے نہیں ہٹے۔ اب وہی لیڈر کیا بات کر رہا ہے، پہلے تو یہ دیکھیے، آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ نائجیریا، پاکستان کے سربراہوں کو فون، نائجیریا کے سربراہ کو فون، نائجیریا کے سربراہ سے فون کرتے ہوئے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ سنیے کہ جی سبق سکھانا ہوگا اسرائیل کو سبق سکھانا ہوگا، بہت ہو گیا۔ یہ وہ نائجیریا کے صدر سے بات کر رہے ہیں، اور وہ بھی تائید کر رہے ہیں نائجیریا چاہے آپ کو ایک اسٹرانگ ملک کرنے لگے لیکن ایک مسلم ملک تو ہے، تو ایک رائے عامہ بنا رہے ہیں کہ سارے اسلامی ممالک ایک ساتھ ہوں۔ سعودی عرب کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں جا رہے تھے، وہاں بھی وہ رابطہ کر چکے، پاکستان کے سے تو بڑے اچھے تعلقات ہیں، اسی طرح سے افغانستان، دیگر ممالک ہوں، آذربائیجان، جتنے ممالک ہیں جن سے ان کے اچھے تعلقات ہیں یا اتنے اچھے نہیں بھی ہیں، ان سب سے رابطہ کریں طیب اردوان، اسی طرح سے عمران خان بھی، اور ایک رائے عامہ بنا رہے ہیں۔ اب میں اس کی تفصیل میں جاتا ہی نہیں کہ جو انہوں نے بات کی ہے مزید ان لوگوں سے، اس میں وہ ایک رائے عامہ بنا رہے ہیں کہ سبق سکھانا ہے ہم نے، اب اسرائیل کو بہت ہو گیا، یہ ظلم کر رہا ہے اسرائیل مسلمانوں کے خلاف، اور شروع میں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی تھی کہ اگر ہم بیت المقدس کی قبلہ اول کی حفاظت نہ کر سکے تو پھر خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے کل کو یہ لوگ، یہ طاقتیں، یہ غاصب قوتیں مدینہ منورہ کی طرف دیکھ سکتی ہیں، مکہ المکرمہ کی طرف پھر یہ میلی آنکھ سے دیکھ سکتی ہیں، تو ان کو ہمیں روکنا ہوگا، یہ بھی ہمارے ہاتھ سے چھیننے کی پھر کوشش ہوگی۔ تو بہرحال اب یہ انقرہ سے یہ خبر جو آ رہی ہے، چھپی ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلے تو یہ کہ جی مسجد الاقصیٰ کی جانب بڑھتے ہاتھوں کو ہم روکیں گے، یہ بڑا واضح ہے کہ ہم روکیں گے، یہ ایک سٹیٹمنٹ وہ دے رہے ہیں، ترک صدر کہہ رہے ہیں۔ ترک صدر طیب اردوان نے یہ کہا ہے کہ فلسطین میں اسرائیلی ظلم و جبر کے خلاف اگر پوری دنیا خاموش بھی ہو جائے تب بھی ہم اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے۔ آگے سنیے،
یہ وہ بات جو میں آپ سے شروع میں عرض کر رہا تھا، ترک صدر نے برسر اقتدار انصاف و ترقی پارٹی کے نمائندوں سے بذریعہ ویڈیو کانفرنس ملاقات کی۔ اب یہی وہ پارٹی ہے جو اقتدار میں ہے، اسی پارٹی سے طیب اردوان کا تعلق ہے۔ تو سب سے اہم تو یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی پارٹی والوں سے کیا مشاورت کر رہے ہیں، پھر وہ آگے لے کر جاتے ہیں اور ان کو آپ کانفرنس میں لیتے ہیں، آپ کی جو سوچ ہے، آپ جو پلان بنا رہے ہیں، اور وہیں سے آپ نے اسٹرینتھ لینی ہے کہ کیا اس چیز کے لیے آپ تیار ہو، اتنی بڑی قربانی کے لیے، اتنا بڑا کام کرنے کے لیے، اس حد تک جانا پڑے تو آپ تیار ہیں۔ باقی وہ رائے عامہ تو بنا رہے ہیں، لیکن اصل تو یہ ہے کہ پہلے اپنوں سے تو مشورہ کر کے ان کی یعنی یوں سمجھیے کہ ان کو کانفرنس میں لے کر، ان کی اجازت لے کر، ان کو ساتھ شامل کر کے پھر ہی آپ انٹرنیشنلی آگے جائیں گے کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل رہے ہیں نہیں مل رہے۔ اچھا، طیب اردوان نے کہا کہ شامی سرحد کے قریب جس طرح سے ہم نے دہشت گردوں کا راستہ روکا، اسی طرح مسجد الاقصیٰ کی جانب بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو ہم روکیں گے۔ اب آپ واضح طور پر دیکھ لیجئے کہ شامی سرحد کے قریب جس طرح سے ہم نے دہشت گردوں کا راستہ روکا، اب شام میں کیا ہوا؟ شام میں یہ ہوا کہ ترکی کو یہ خدشہ ہو گیا کہ شام میں جس طرح سے سول وار چل رہی ہے، تو اس میں وہاں سے پھر دہشت گرد اور خودکش بمبار تک وہ ترکی آنے لگے، کیونکہ شام کی سرحد ترکی کو لگتی ہے، اور ادھر بڑا نقصان ہوا۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ باقاعدہ فورسز بھیجیں ترکی نے، اپنی ایئر فورس بھی انوالو کی اور بڑی فوج بھی انوالو کی، گراؤنڈ فورسز بھی گئیں۔ انہوں نے کہا جی ہم نے 30 کلومیٹر کی ایک سیف زون بنانا ہے جہاں پر ہم ڈیولپمنٹ بھی کریں گے، کیونکہ کوئی 20 لاکھ کے لگ بھگ شامی پناہ گزین، سب سے زیادہ پناہ گزین جو گئے شام سے، وہ ترکی میں جا کر گئے، اور اتنی غربت، اتنا برا حال تھا ان کا۔ تو ترکی نے کہا کہ ہم نے ان کو آباد کرنا ہے اپنے ملک میں، اور جتنی یہ خانہ جنگی ہو رہی ہے ایسا تو ماحول نہیں ہے، تو مجبوراً انہوں نے کہا طیب اردوان نے کہ اب ہم یہ آپریشن کر رہے ہیں، اور وہاں سے اٹیکس ہو رہے تھے، وہاں دہشت گرد تھے جو پھر آ رہے تھے اور اٹیک کر رہے تھے، ان کو وہاں سیف ہیون تھا۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ افغانستان سے پاکستان پر اٹیک ہوتے رہے ہیں، اب وہاں پر فینسنگ کر رہے ہیں پاکستان بارڈر پر، تو وہاں پر چونکہ اس طرح کے حالات ہیں، افغانستان کی حکومت بڑے آرام سے کہتی تھی ہمارا تو کنٹرول ہی ہے، ہم کیا کریں۔ تو یہی حال شام میں تھا۔ تو پھر کیا کیا طیب اردوان نے کہ فورسز بھیج دیں شام کے اندر، اور اس میں کئی شہادتیں ہوئیں، کئی ان کے جو فوجی ہیں، ترک فوجی، وہ شہید ہو گئے۔ پھر انہوں نے ایئر فورس بھی بڑی زبردست طریقے سے وہاں استعمال کی۔ شام کے صدر بشار الاسد نے بڑا اعتراض کیا، انٹرنیشنل کمیونٹی نے بڑا اعتراض کیا کہ جی آپ اس ملک میں جا رہے ہیں، ایئر فورس بھی جا رہے ہیں اور بمبار کر رہے ہیں، یا وہاں پر آپ نے اپنی فورسز گھسا دی ہیں، بڑا غلط ہے۔ بہرحال انہوں نے پھر وہاں پر اپنی فورسز لے کر گئے۔ اب جب دوبارہ سن لیجئے، یہ سارا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو طیب اردوان نے کہا ہے شامی سرحد کے قریب جس طرح سے ہم نے دہشت گردوں کا راستہ روکا، اسی طرح مسجد الاقصیٰ کی جانب بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو ہم روکیں گے، بائی فورس، مطلب اپنی فوج کو استعمال کر کے۔ اس کا تو اور کوئی مطلب نہیں نکلتا۔ آپ ضرور اپنی رائے کا اس پر اظہار کیجئے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ پھر آگے طیب اردوان نے کہا میں نے بعض عالمی رہنماؤں سے رابطہ کیا جنہوں نے ہمارے موقف کی مکمل تائید کی ہے۔ تو کون سے وہ رہنما ہیں جنہوں نے ان کی مکمل تائید کی ہے اس حوالے سے کہ جی ہم نے جس طرح شام میں کیا ہے، ہمیں اس طرح کا ایک آپریشن کرنا پڑے گا، ہمیں اس طرح سے اندر گھسنا پڑے گا، جانا پڑے گا، یہ خالی باتوں سے کام نہیں ہوگا۔ اچھا جی، پھر طیب اردوان نے آگے کہا کہ اسرائیل کے فلسطینی شہروں اور القدس پر میں برپا مظالم کے خلاف آواز اٹھانا ناموس انسانیت کا فرض ہے۔ اسرائیل کی جانب سے بہائے جانے والے خون پر خاموش رہنے والوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن ان پر بھی یہ وقت آ سکتا ہے۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ القدس مسلمانوں کے ساتھ ساتھ مسیحیوں اور یہودیوں کے لیے بھی مقدس مقام ہے، جہاں اسرائیل نامی دہشت گرد ریاست نے انسانیت سوزی کی تمام حدیں عبور کر لی ہیں۔ میں اقوام عالم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ بلا امتیاز اسرائیلی جارحیت کے خلاف متحد ہو جائیں۔ یہ سٹیٹمنٹ ہے جناب، اور آخر میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ، لیکن ساتھ وہی گزارش کہ پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے تاکہ میں اس کام کو جاری رکھ سکوں، آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹس پہنچا سکیں، کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، پاکستان سے باہر۔ اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے، اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو کے بارے میں فوری طور پر آپ کو پتہ لگ سکے، لیٹسٹ اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں، اور آپ بہتر طریقے سے اپنے ماحول سے، دنیا کے حالات کے بارے میں فوری طور پر آگاہ ہو سکیں۔ اور رائے کا اظہار تو میری رہنمائی کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔